بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا معشوق قرار دینا بے ادبی ہے؟ بعض لوگ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا معشوق کہتے ہیں، چنانچہ شاعر حضرات اشعار نعتیہ میں اس مضمون کو باندھتے ہیں: سو عشق کا خاصہ ہے عاشق کو مضطرب کرنا، حق تعالیٰ اس سے پاک ہے، مگر غضب یہ ہے کہ بعض بے باکوں نے اس اضطراب کو بھی نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کے لیے مان لیا۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے: پے تسکین صورت خاطر پیراہن یوسف، محمد کو جو بھیجا حق نے سایہ رکھ لیا قد کا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دنیا میں بھیج دیا، اور چونکہ وہ معشوق تھے اور عاشق کو سوائے معشوق کے قرار نہیں آتا، اس لیے تسلی کے واسطے سایہ ان کا وہاں رکھ لیا کہ اسی سے مجھ کو تسلی رہے گی، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے سے تسلی ہو گئی تھی۔ یہ نعت نہیں، یہ حد درجے کی بے ادبی ہے اس باری تعالیٰ کی جناب میں، اور ساتھ ہی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور ایسے اشعار سننا اور پڑھنا گناہ ہے۔ اعتراض ضروری ہے۔ بعض دیندار کو بھی خبط ہوتا ہے کہ اشعار نعتیہ خواہ ان کا مضمون شریعت پر منطبق ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، ذوق اور شوق سے پڑھتے ہیں۔ بعض اشعار نعت کے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں دیگر حضرات انبیاء علیہ السلام کی بے ادبی ہوتی ہے۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ معشوق کہنا یہ سخت بے ادبی کی بات ہے، اس لیے کہ عشق خاصہ آدمی کا ہے، اس لیے عشق نام ہے نفس کے ایک خاص انفعال کا، اور اللہ تعالیٰ انفعال اور تاثر سے پاک ہے۔ ہاں، یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول ہیں۔ اگر کوئی معشوق کو معنی مجازی میں لینے لگے تو حق تعالیٰ کی جناب میں معشوق کا اطلاق شرعی احکام کا محتاج ہے۔ البتہ اگر کسی مغلوب الحال کے کلام میں ہو تو اس کو معذور سمجھیں گے، غلبہ حال کے بنا کسی کو اجازت نہ ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مقربان الہی کو محبوبان مجازی پر قیاس کرنا صحیح نہیں۔ شاید بہت سے لوگوں کو اس سے اعتراض بھی ہونے والا ہے، شاید یہ بھی کہیں کہ کہنے والے اگر کہتے ہیں تو محبت میں کہتے ہیں، لیکن بات یہاں بے ادبی سے بچنے کی ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام اگر اونچی آواز میں بات کرتے تو فرمان باری تعالیٰ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی کی موجودگی میں اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال حبط یعنی ضائع کر دیے جائیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اتنی آہستہ سے بات کرنا شروع کر دی کہ ان کی بات بھی مشکل سے سمجھ آتی تھی، یہ اس ڈر سے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ بے ادبی کی نزاکت کو سمجھنے والے لوگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتے ہوئے خاموشی سے جاتے ہیں کہ کہیں اونچا بولنے سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو ذرا سوچیں، جس کام کو کرنے میں، جس بات کے بولنے میں بے ادبی کا احتمال ہو، اس کو کیوں کرنا؟ بہتر ہے کہ انسان اس سے اجتناب کر لے۔ ہمارا کام صرف اصلاح ہے، باقی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حامی و ناصر ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو سے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن کے ذریعے یہ بات بول سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔